اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اس بار انٹرنیشنل وومنس ڈے پر، یوم عالمی خواتین کے موقع پر ہم نے جو ہے سیرت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ہے پڑھنا شروع کیا تھا، ان کا مطالعہ، ان کی سیرت کے بارے میں جاننا، ان کی زندگی کے بارے میں جاننا، اور یوم عالمی خواتین کو ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام کیا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہم جہاں تک ہم اس کا مطالعہ کر چکے تھے۔ ہم مطالعہ کر چکے تھے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت پختہ ارادہ اور فہیم خاتون تھی۔ انہوں نے اس معاملے کو نہایت سلیقے سے طے کیا اور انہوں نے اپنی ایک معتمد سہیلی نفیسہ کو اپنا رازداں بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور نفیسہ نے بڑی خوبصورتی سے اس مسئلے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اور آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت سے بخوبی واقف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیسہ کی تجویز منظور کر لی اور اپنے چچا ابو طالب سے ذکر کیا، انہوں نے بھی پسند کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد بر آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد ہو گیا۔ تو یہاں یہ بات میں بتاتی چلوں کہ ابھی تو ہم سیرت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم یہ رمضان کے بارے میں کچھ معلومات ہم یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ رمضان میں ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور رمضان کو کیسے خوش آمدید کہنا ہے ہم نے، اس کی کیسے تیاریاں کرنی ہیں، اس کی برکات اور رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے۔ یہ دیکھیے اس طرح کے زبان کی آفتیں، ماہ رمضان، نیکی کا موسم، تو یہ انشاءاللہ تعالی رمضان کی برکات، اور کتاب الصوم ایک کتاب ہے، انشاءاللہ تعالی اس کا بھی ہم مطالعہ کریں گے۔ تو اس میں سے تو ہم نے اس کو چوز کیا تھا، سیرت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ انشاءاللہ ایک ایک کر کے اپنی لائبریری سے تمام جو علم کے موتی ہیں وہ موتی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب سے بھی شیئر کروں گی۔ تو یہاں آ جاتے ہیں ہم، یہ دیکھیے، اب دیکھیں یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 25 سال کے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری ماں ام المومنین، تمام مومنین کی ماں سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 40 سال کی تھیں۔ تو دیکھیں عمر کا بھی اتنا فرق تھا، اور پھر جو ہے وہ مال و دولت میں اور میں بھی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ منظم تھی۔ تو اب آپ دیکھیے مالدار گھرانوں سے جو وابستہ ناز و نو میں جو پلی ہوئی عورتوں کا مزاج ذرا اس طرح کا ہوتا ہے، تھوڑا یعنی مغرور اور ضدی ٹائپ کا ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب جان کر خاطر میں وہ نہ لاتی، ہو سکتا تھا کہ وہ ایسے کرتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب جان کر خاطر میں نہ لاتی اور بات میں دبانے کی کوشش کرتی، لیکن وہ ایک عالی ظرف اور نہایت سلامت رو انسان تھی۔ اس شادی کے بعد 25 سال تک زندہ رہی، اور 25 سال کی اس طویل مدت میں ہمیں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا جس سے پتہ چل سکے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کوئی ادنا کام بھی کیا ہو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فقر پسندی کے باوجود نہایت خندہ جبینی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ تو یہاں دیکھیے، یہاں بھی ایک مثال اور قائم ہوئی، ایک مثال ہمارے سامنے اور آئی۔ اگر یعنی معاشی لحاظ سے یعنی شوہر و بیوی میں اگر فرق ہو تو دیکھیے کس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے۔ یہ بہترین نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ کوئی دبانے کی کوشش نہیں کی جا رہی، بلکہ عالی ظرفی دکھائی جا رہی ہے، الحمدللہ۔ تو ضرور اس چیز کو دیکھیے، آپ جو ہے اپنی زندگیوں میں ذرا جائزہ لیجئے گا کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کا کردار یہاں پہ اور کیسا جو ہے وہ ہمیں نمونہ ملتا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے نا، ان کے نبی وسلم کی دیانت، صداقت اور خوش اخلاقی کے چرچے کو بڑے چرچے سنے تھے انہوں نے، اور جب ان کو موقع ملا تو وسلم کو اخلاقی حسنہ کے اس بلند مقام پر پایا جس سے زیادہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اس میں اللہ کی توفیق بھی شامل تھی۔ یعنی یہ دیکھیے پورے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ گئی، یعنی جس طرح انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں، غلاموں، بیواؤں اور غریبوں کے سرپرستی اور امداد کو پسند فرماتے ہیں، تو انہوں نے اپنا سارا کاروبار، اپنی تمام دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی۔ اور ابھی دیکھیے یعنی انہوں نے اپنی تمام دولت، غور کیجیے، قدموں میں ڈال دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مال جس طرح چاہا خرچ کیا، اور انہوں نے اپنی مرضی سے خرچ کیا، جو مال جسے چاہا دے دیا، جس غلام کو جب چاہا آزاد کر دیا۔ تو اسلام کی خاطر ان کو آزاد کروا کے ان کو اسلام قبول کروایا اور پھر اپنے ساتھی بنا لیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سادہ اور معمولی زندگی سے خوش ہوتے ہیں، تو انہوں نے کسی تاخیر اور تعامل کے بغیر سادہ اور معمولی زندگی اختیار کر لی۔ اب تک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو دولت ذاتی آسائش پر خرچ ہو رہی تھی، خلق خدا کے کام آنے لگی۔ یہاں پہ آپ دیکھیے دو باتیں نوٹ ضرور کیجیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ گئی تھی وہ، یعنی ان کے مزاج کو سمجھ کے ان کے مطابق وہ چلتی تھی، ان کی عادات و اطوار سے بہت اچھی طرح واقف ہو گئی تھی، اور نہ صرف واقف ہو گئی تھی بلکہ ان عادات کو یعنی انہوں نے بھی جو ہے اپنی زندگی میں اس پر عمل درآمد کرنا شروع ہو گئی تھی۔ اور پھر
دوسری بات کیا آ رہی ہے کہ یعنی اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ نہیں ہو رہا تھا بلکہ ان کا جو مال ہے خلق خدا کے کام آنے لگا. اچھا اب یہاں دیکھیے آپ کہ چچا ابو طالب کی جب مالی حالات خراب تھے تو انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی ابن طالب کو اپنی کفالت میں ہم لینے کا مشورہ دیا. تو اس پر بھی دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کون تھے وہ, تو یعنی ابو طالب کے بیٹے تھے, اور اس لیے جب انہوں نے مالی حالات خراب دیکھے اور ان کے مالی حالات بہت اچھے تھے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار, ان کا تجارت بہت اچھی چل رہی تھی, کہ اس پر بھی انہوں نے ان کا ساتھ دیا. یہاں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رشتے داروں میں اگر کوئی غریب ہو تو ان کو سنبھالنا, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا بھی کیا ہے, ایک مالدار رشتے دار کا فرض بن جاتا ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے اس درجہ محبت کرتی تھی کہ بیسیوں لونڈیوں اور غلاموں کے باوجود وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود خدمت کرتی تھیں اور خدمت کر کے مسرت محسوس کرتی تھیں. آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ نزول وحی کا جب وقت سے پہلے وہ غار حرا میں گوشہ نشین رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت کا سامان خود لے کر جاتی تھی. غار حرا ان کے مکان سے 3 میل کی دوری پر تھا. اب آپ یہ دیکھیے, یہ ان کی ذاتی زندگی یا ازدواجی زندگی کا روشن نمونہ ہے یہ تمام مثالیں. تو نوٹ کرتے جائیے گا یہ سارے نکات, اور مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ ہمیں اپنی عملی صورتحال میں, ہمیں اپنے معاشرے کی زندگی میں, خاندانی مثالوں میں یہ اس طرح کی مثالیں کوئی ملتی ہیں تو ضرور میرے ساتھ شیئر کیجیے گا, کیونکہ یہ ہماری مائیں ہیں اور مائیں ہمارے لیے رول ماڈل ہوتی ہیں, نمونہ تقلید ہوتی ہیں. تو اب یہ دیکھیے انہوں نے حمایت اسلام کس طرح کیا تھا. جب غار حرا میں پہلی بار پر جب وحی نازل ہوئی تو بہت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, اور جو ہے انہوں نے آ کے جیسے کہا تھا کہ مجھے کپڑا اڑا دو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اڑا دیا. کچھ دیر بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل قابو میں آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے پوچھا, ماجرا سارا سنا. اچھا اب آپ دیکھیے اس پر ان کی حکمت عملی کیا آتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ وہ ماجرا سن کر گھبرا جاتی یا معاملہ ہی اس کی سمجھ میں نہ آتا, لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پہلے سے یقین کیے بیٹھی تھی کہ جو اس کی انسانیت کا مکمل نمونہ ہے اسے اللہ کا رسول بننا ہی چاہیے تھا. وہ نہ تو گھبرائیں اور نہ ہی ان کے دل میں کسی قسم کا وسوسہ پیدا ہوا, بلکہ وہ اپنے ورقہ بن نوفل تھے قریبی رشتے دار ان کے, وہ انبیاء کرام کی تعلیم اور ان کے طریقے دعوت سے واقف تھے, تو ان کے پاس لے گئی. تو انہوں نے ورقہ بن نوفل نے کیا کہا, یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا. اے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تم کو نکال دے گی. نے پوچھا کہ کیا میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟ جواب دیا, ہاں, تم جو کچھ لے کر آئے ہو اسے لے کر جو کوئی بھی آیا اس سے لوگوں نے دشمنی ہی کی ہے. اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری مدد کروں گا. اس گفتگو کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر چلی آئی, اور پھر اس کے تھوڑے دن کے بعد ہی ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیے جس پر روح میں سرایت کر گئی تھی یہ ساری باتیں, اور جو ہے وہ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 55 سال کی پختہ کار خاتون تھی, اور اس عمر میں پہنچ کر انسان عموماً دور اندیش اور مصلحت پسند ہو جاتا ہے, مصلحت پیش ہو جاتا ہے اور خطرات میں پڑنے سے گریز کرتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے, آپ سب سے پہلے تو ہم یہاں پر آتے ہیں اقامت دین میں پہلی قربانی دیکھیں کس نے دی. بچوں کی تربیت والا معاملہ جو ہے سب سے پہلی قربانی دی ہے ابو حالہ, جو ان کے بیٹے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. جب انہوں نے کیا ہوا تھا کہ جب پہلی قربانی ان کے جانباز حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جانباز بیٹے ابو حالہ نے دی تھی, جو مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا, ابو حالہ نام یاد رکھیے گا. تو انہیں اپنے ننھے بچوں میں, یعنی آپ یہ دیکھیے کیا ہوا تھا کہ جب کفار قریش جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے, اس موقع پر ٹوٹ پڑے تھے کہ جب انہوں نے کفار قریش نے کیا کیا تھا, توحید کا اعلان کیا تھا انہوں نے جا کے, تو اس پر گامہ برپا ہو گیا تھا اور انہوں نے ان پر ٹوٹ پڑے تھے اور مارنا شروع ہو گئے تھے. تو ابو حالہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے, انہوں نے کیا کیا, کود پڑے اور بلکہ ان کو بچایا, بلکہ کیا ہوا جانبر نہ ہو سکے, اور اسلام کی راہ میں پہلی قربانی. اب یہ دیکھیے پہلے شہید جو ہوئے ابو حالہ, جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر سے اولاد تھی. اچھا, حضرت خدیجہ کبریٰ اپنے ننھے بچوں میں یہ جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ کمزور اور کمسن ہوتے ہوئے کفار کو ڈانٹ دیا کرتے تھے. جب ایک واقعہ اور پیش آیا, نماز پڑھ رہے تھے تو ابو چہل نے اشارے سے ایک شخص سے اونٹ کی اجری ان پر پھینکنے کا کہا, تو جب انہوں نے پھینک دی اجری تو اس وسلم جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو ان کی عمر 5-6 سال تھی اس وقت. آپ سوچیں, یعنی آپ ماں, ایک میری ماں اور آپ کی ماں جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت دیکھیں کس طرح کی تھی. اسلام کی خاطر, جو اسلام کے جو دشمن ہیں ان کے لیے وہ کتنی وہ تھی کہ دیکھیں کس طرح ان کو پختہ کیا ہوا تھا کہ وہ دوڑی چلی آئی اور اس کمسنی میں نہایت جرأت اور بے باکی کے ساتھ کافروں کو سخت سست کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے بوجھ ہٹا دی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی, ٹھیک ہے. اچھا, اب حضرت رقیہ کی جدائی جب کی جب ہجرت ہوئی ہے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئی تھیں, اور آپ کو پتہ ہے ایک مدت تک داماد اور بیٹی کا حال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو معلوم نہ ہو سکا تھا. لیکن اس پر بھی آپ دیکھیں ان کا رویہ کیا تھا. لیکن فنا فی الاسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایسی صابر و
شاکر ماں تھیں کہ کبھی ایک لفظ شکوہ بھی ان کی زبان سے نہ نکلا، اور وہ راضی و برضا کا بہترین نمونہ بنی رہی. اور بہت دنوں کے بعد ایک عورت کے ذریعے داماد اور بیٹی کی خیریت معلوم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ام المومنین نے آمین کہا. تو صبر و اصرار کا اندازہ ہوتا ہے انہی واقعے سے کہ دوسری طرف بیٹی کے عزم و استقلال کا بھی پتہ چلتا ہے. کیا بیٹی کے اس عزم و استقلال کو پروان چڑھانے والا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور تھا؟ یعنی ماں دیکھیں، ماں نے کس طرح اپنی بیٹی کی تربیت کی تھی کہ اگر وہ اسلام کی خاطر انہوں نے ہجرت کی بھی ہے تو صبر و استثبات کے ساتھ جو ہے وہ وہاں بیٹھی رہی ہیں، اور کتنی مدت کے بعد ان کے جو ہے ان کی ماں سے رابطہ ہوا ہے. پھر 3 حامی اسلام تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب ہم پڑھ رہے ہیں ابھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. تو آپ دیکھیے ان کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں ام المومنین، وہ بزرگ ہستی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. وہ دودھ میں گھی کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن دودھ کی ساری طاقت اسی کی بدولت ہوتی ہے. دودھ سے گھی نکالنے کے بعد دودھ نہیں رہتا جو زندگی کو قوت بخشتا ہے. یہی حال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا تھا. عورت ہونے کی حیثیت سے ان کی خدمات اس چشمے کی مانند تھی جو زمین کے اندر جاری ہو، کسی درخت کی جڑ سے قوت بخش رہا ہو، لیکن کسی کو نظر نہیں آتا نا. تو آپ یہ دیکھیے تان و تشنی دیتے تھے لوگ، ان کا کلیجہ چھلنی کر دیتے تھے. یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر پکارنے والی آواز جب دل کو تسکین دیتی تو دوسری طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی زبان اور دل کی پوری قوت کے ساتھ دلجوئی کرتی تھی. ایسی باتیں کرتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غم جو ہے وہ غلط ہو جاتا تھا. اور وہی اول کے نزول پر انہوں نے جس تدبیروں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت پہنچائی تھی اس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے نا. ابھی دیکھیے ہمیں اور بھی روایتوں سے پتہ چلتا ہے، مورخین و محدثین بھی جو بتاتے ہیں، لیکن اللہ یعنی یہاں پہ بات آتی ہے کہ وہ حیثیتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مصروف رہتے تھے. اللہ کے بدل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اولاد بھی تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تجارت کے ذمہ دار بھی تھے. ایک تحریک کی مصروفیت اور اس کی ذمہ داریوں کے ساتھ گھریلو زندگی کا نظم ایک دائی کے لیے بڑا مشکل اور دشوار ہوتا ہے. دائی کہتے ہیں دین کی دعوت دینے والے کو. لیکن اللہ کی ہزاروں ہزار رحمتیں ہوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کہ انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ تحریک اسلامی کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر آئی ہے، ویسے ہی گھر کا سارا نظام اپنے کندھوں پر لے لیا. چھوٹے بڑے بچوں کی دیکھ بھال، گھر کی نگرانی، خانہ داری کے بندوبست سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل فارغ کر دیا. یعنی کتنا ساتھ دیا انہوں نے کہ گھر کی پوری ذمہ داری ان سے لے لی، بچوں کی، گھر کی سب، تاکہ وہ آرام سے دین کی تبلیغ کا، دین کی اقامت کا جو ہے وہ کام سر انجام دے سکیں. پھر ابھی دیکھیے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تجارت کی آب و تاب یکدم مان پڑ گئی تھی. تجارت بھی ان کی مان پڑ گئی تھی، لیکن اس پر بھی انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے. یہاں دیکھیے خواتین کا جو ہے بڑے گلے شکوے ہو جاتے ہیں اپنے شوہروں سے جب ان کا معاشی نظام، ان کا کمائی کا نظام جو ہے وہ اتنا بہتر نہ ہو، مان پڑ جائے، خراب ہو جائے، کچھ بھی حالات ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے کاروبار میں. لیکن یہاں آپ دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بحیثیت بیوی ان کا کتنا پیارا کردار تھا. تو آپ یہ دیکھیں یہاں پر کہ ان کی جو تحریک اسلام کے ابتدائی مرحلے پر ایسے درخشاں اور کامیاب نہ ہوتے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صرف اس کے پیچھے جو ان کی جو پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اس کی بدولت وہ درخشاں ہوئے اور کامیاب ہوئے. تو یہاں دیکھیے کہ میاں بیوی کا جو ساتھ ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے درخشاں ستارہ بنے. تو یہاں ہمیں دیکھیں کہ پیارا ثبوت ملتا ہے، اتنی پیاری مثال ان دونوں کے تعلق کی ملتی ہے. قریش کی تکذیب و توہین وسلم کو جو اندو غم ہوتا تھا، آپ کے دل کو جو صدمہ پہنچتا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر وہ ان کو دیکھ کر دور ہو جاتا تھا. دیکھیں کتنی پیاری بات نے کی ہے. مورخین جو بتاتے ہیں، ہمیں سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے، کچھ احادیث کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح ان کو حوصلہ دیا کرتی تھی کہ وہ ان کو دیکھ کر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا اپنا غم بھول جایا کرتے تھے، تکلیف بھول جایا کرتے تھے. آج کے دور میں بتائیے کہ میاں بیوی کا تعلق، شوہر اور بیوی کا تعلق کیسا ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ آ کے بیوی کے چہرہ ہی دیکھیں تو اس کے جو ہے تکن دور ہو اور اس کی تکالیف دور ہو. ایسا ممکن ہوتا ہے، بہت ساری مثالیں ملتی بھی ہیں. تو ہم یہاں پہ پہنچے تھے کہ جو بائیکاٹ ہوا تھا اور وہ 3 سال تک جو ہے قطع تعلق ہی ہو گئی تھی، معاشرتی بائیکاٹ ہو گیا تھا. تو اس میں آپ دیکھیے صورتحال کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ جو عورتوں اور مردوں نے درختوں کی پتیاں تک کھائی تھی کو مٹانے کے لیے، اور سوکھے چمڑے جو ہے بھون بھون کر معدے کی کچھ نہ کچھ خواہش پوری کرنے کے لیے جو ہے اس کو چمڑے کو بھون بھون کر جو ہے کھایا تھا. یعنی اور پانی میں ڈال کر اس کو وہ کرتے تھے کہ تاکہ گلے میں جو ہے ایک بھوک سے اور خشکی سے جو کانٹے چبھنے لگتے ہیں تو اس کو مٹانے کے لیے اس طرح کے کام بھی ہوئے. آپ دیکھیے پھر اس کے باوجود ام المومنین سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبان سے نکلا ہوا ایسا پیش کر سکتا ہے کہ جس میں صبر و رضا کے سوا کچھ اور پایا جاتا ہو. کوئی ایسا لفظ نہیں تھا کہ جو صبر و رضا کے سوا کچھ اور پایا جاتا ہو. تو یعنی وہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر سے کہہ سکتی تھیں کہ کیا آپ نے بیٹھے بٹھائے مصیبت مول رکھی ہے، ہٹائیے یہ سب کچھ، آپ نے خوامخواہ یہ کیا روک پال رکھا ہے، ماریے گولی اس تحریک کو. میں نے تو سوچا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سکون سے زندگی بسر کروں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کانٹوں میں لا ڈالا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس ناقابل برداشت دور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اگر کوئی فکر تھی
تو بس یہی کہ شوہر پر آنچ نہ آئے، اس لیے کہ شوہر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو چکا ہے اور تحریک اسلامی اس کے قدم قدم پر منحصر ہے۔ تو یہ مثال بھی ہمیں ملی کہ ہم جو یعنی خواتین جو بیویاں شوہروں سے جو اختلافات رکھتی ہیں، جو شکایات کرتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، تمام نعمتیں ملنے کے باوجود جو ہے وہ شکایات کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے اب یہ تحریک اسلامی کا غم ان کو ملا تھا، اس پر بھی ان کے ساتھ تھی۔ اب یہاں تھوڑا سا آگے آ جاتے ہیں کہ ام المومنین کی یاد ان کو آیا کرتی تھی، کس کو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو ہمیں جو روایات ملتی ہیں، ایک اقتباس ہمیں ملتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں مجھے اتنا رشک کسی پر نہ ہوتا تھا جتنا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، حالانکہ میں نے تو ان کو دیکھا تک نہ تھا، بس اتنی بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اکثر یاد فرمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بکری ذبح فرماتے تو اس کے گوشت کے ٹکڑے کر کر کے ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کے پاس بھیجتے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوا دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں وہ ایسی اور ایسی تھیں وغیرہ۔ ایسی اور ایسی کی تشریح مندرجہ بالا واقعے سے ملتی ہے کہ ایک بار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئیں تو ان کی آواز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی تھی، تو ان کی آواز سن کر جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرنا شروع ہو گئی۔ تو آپ دیکھیے اس پر وسلم نے فرمایا خدا کی قسم ہرگز نہیں، خدا نے ان سے بہتر بیوی مجھے نہیں دی۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنی پہلی زوجہ محترمہ کے بارے میں خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اور حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے واضح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو انہوں نے میری تصدیق کی، جب میرا کوئی معین اور مددگار نہ تھا تو اس وقت انہوں نے میری مدد فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اپنے زمانے کے تمام عورتوں میں سب سے اچھی عورت مریم بنت عمران ہے، اور اپنے زمانے کی تمام عورتوں میں سب سے اچھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خویلد ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ پاک باز عورت تھیں، پاک دامن، اور جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ تو دو عورتوں کی تعریف یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ دنیا کی بزرگ ترین عورتوں میں کون ہے، اسی کے لیے اپنا جان لینا، اتنا جان لینا کافی ہے کہ وہ مریم علیہ السلام، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیے کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر ابو العاص تھے، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر، وہ ایمان نہیں لائے تھے اور ان کو بھی قید کیا گیا تھا، کفار کی طرف سے مسلمانوں نے قید کر لیا تھا۔ تو قید کے بدلے میں جو ان سے جو لینا تھا، یعنی فدیہ لینا تھا، تو اس فدیے کے اس میں جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے ہار دیا، اور وہ ہار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ اس ہار دیکھ کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع ہو گئے، اور کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو مرحومہ رفیقہ حیات یاد آ گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے فرمایا اگر تم چاہو تو بیٹی کو ماں کی یادگار واپس دے دو۔ سب نے سر تسلیم خم کر دیا اور ہار واپس کر دیا۔ اللہ کی ہزاروں ہزار رحمتیں ہوں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، جن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہے اور تمام عمر جو ہے وہ یاد فرماتے رہے۔ اللہ کی ہزاروں ہزار رحمتیں ہوں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، جنہوں نے ایمان لانے میں سب سے پہلے سبقت کی۔ اللہ کی ہزاروں ہزار رحمتیں ہوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، جنہوں نے تحریک اسلامی کی جڑوں کو اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی ساری صلاحیتوں کے ذریعے سے مضبوط کیا، اور اللہ ان خواتین کو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو آج تحریک اسلامی کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ سرگرم ہیں۔ تو انہی دعاؤں کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے ایک نئے کنٹینٹ کے ساتھ۔ ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کی حالات زندگی کیا ہیں، آپ زندگی کس طرح گزارتے ہیں، اور سیرت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کو کیا سبق ملا، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انہی دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔